زندگی گزارنے والا ہوگا، یہ وہ شخص ہوگا جو کامیاب ہوگا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، قرآن کریم ان کے متعلق بالکل صاف اعلان کرتا ہے کہ اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں جو ناکام رہنے والے ہیں۔ اس وقت جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے زمانوں کے مقابلے میں شر کے اعتبار سے یہ زمانہ زیادہ خطرناک ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان کر دیا تھا کہ آئندہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن ہوگا اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ برائیوں والا ہوگا۔ جس طرح ہم بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کے زمانے کے بالکل قریب ہوتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ نشانیاں قیامت کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی نشانیاں ہوں، چھوٹی نشانیاں تقریباً علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے تک پوری ہو چکی، اب انتظار بڑی نشانیوں کا ہے۔ اب ہم یقیناً اس زمانے میں آ گئے ہیں جس وقت ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان اور دین کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ یقین جانیے کہ جن حالات سے اس وقت امت مسلمہ دوچار ہیں اور جن حالات سے مسلمان پورے عالم میں سختیوں، پریشانیوں اور ظلم و زیادتی کا شکار ہیں، ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد اگر اب بھی ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف رجوع نہ کیا اور اب بھی ہم نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہ تھاما تو یاد رکھیں ہم سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، جسے تمام مواقع اور اپارچونٹیز ایمان کی مل گئی، دین پر قائم رہنے کی اپارچونٹی مل گئی، حالات ایسے سخت سے سخت بنا دیے گئے کہ انسان اور ایک مسلمان اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کے باوجود اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو یاد رکھیں یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم جو ہے انسانوں کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ دنیا میں پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، ظلم و زیادتی کا سامنا کرنا ہوگا، مختلف انداز میں تنگیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں آزمائشوں میں مبتلا کیا جائے گا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ ابھی بھی مہلت مل رہی ہے، ابھی بھی موقع مل رہا ہے کہ بڑے عذاب کے آ جانے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لو، چونکہ اللہ کا عذاب جہاں ایک مرتبہ آ گیا اب کسی کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ فرعون نے کب توبہ کی؟ کہ جب عذاب آ پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر بحر احمر کو پار کر کے نکل جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سمندر میں بیچ میں راستہ بنا دیتا ہے، دونوں طرف پانی الگ ہو جاتا ہے اور بیچ سے راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، فرعون یہ دیکھتا ہے کہ بھئی راستہ بن چکا ہے، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اس راستے سے چل کر سمندر کو پار کر رہے ہیں، ہم بھی پار کریں گے، ہم بھی موسیٰ اور بنی اسرائیل کا پیچھا کریں گے۔ فرعون کا لشکر جیسے ہی سمندر کے بیچوں بیچ میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین سمندر کو ملا لیتے ہیں۔ اب وہ ڈوب رہا ہے، عذاب میں مبتلا ہو گیا، بڑے عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل، آمنت بالذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں اب ایمان لے آتا ہوں، اب میں مسلمان ہو جاتا ہوں، اس خدا پر میں ایمان لے آیا جس خدا کو بنی اسرائیل نے خدا مانا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آلآن، اب ایمان لا رہے ہو جبکہ وقت نکل گیا، جب تم بڑے عذاب میں مبتلا ہو گئے اور تم نے جو ہے وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تم نے نافرمانیاں کی اور زمین میں فساد پھیلایا، اب اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ ایک بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ حالت غرغرہ میں نہ پہنچ جائے۔ حالت غرغرہ کیا ہے؟ کہ جب انسان کی روح جسم سے نکل رہی ہے اور ابھی بالکل حلق میں آ کر اٹک چکی ہے، اب وہ
عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان ہے. اب اسے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو گئے اور دنیا والے بھی نظر آ رہے ہیں. اب وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں شفٹ ہو رہا ہے, منتقل ہو رہا ہے, اسے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. ایک دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو رہا ہے, عالم برزخ کی طرف منتقل ہو رہا ہے. اب جب اس حالت میں پہنچ جائے انسان تو اب بعض وہ چیزیں جو غیب کی ہوتی ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اب توبہ قبول نہیں ہوگی, اس سے پہلے جب بھی توبہ کر لے اللہ قبول کرے گا. اب آپ بتائیں کیا ہمارے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ ہماری موت 20 سال بعد ہوگی, 50 سال بعد ہوگی, یا جب ہم 60 سال کے ہو جائیں گے تبھی ہوگی, جب 80 سال کے ہو جائیں گے تبھی ہوگی؟ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کب آنے والی ہے. لہذا عقل مند وہ ہے کہ جو ہر وقت موت کے لیے تیار رہے, یعنی ایمان اور اسلام پر قائم رہے اور قائم رہے. یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان ہے, وہ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن وہ ٹائم پیریڈ بیان کر دیا, وہ ٹائم فریم بیان کر دیا کہ اس ٹائم کے اندر آپ کو توبہ کرنا ہے. حالت غرغرہ میں پہنچ گئے, اب روح نکل رہی ہے, حلق میں روح اٹک چکی ہے, اب عالم برزخ کی چیزیں نظر آ گئی, اب نہیں توبہ قبول ہوگی, اس سے پہلے قبول ہوگی. یا پھر یہ کہ اللہ کا بڑا عذاب آ گیا, اب عذاب میں مبتلا ہو گئے, اس عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی, اس سے پہلے توبہ قبول ہوگی. لہذا عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت سے پہلے اور اللہ کے بڑے عذاب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں قائم ہے, فلسطین کے حالات ہم سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں, ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, پوری دنیا میں مسلمانوں کو کس طرح ان کا جو ہے قتل عام کیا جا رہا ہے. آج مسلمان کا خون جو ہے پانی کی قیمت سے زیادہ سستا ہو چکا ہے. یہ صورتحال قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ یہ آزمائش کیوں ہے؟ اسی لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر جائیں. ہمارے اندر کمی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم سچے پکے مومن بن جاؤ گے تم ہی سربلند رہو گے. لیکن آج ہم سربلند نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کامل مومن نہیں ہیں. کہاں کمی ہے, کہاں ہم پیچھے جو ہے ہٹ رہے ہیں, کہاں ہم نقصان میں, ہم سے کہاں غلطی ہو رہی ہے, ہم کیا خطا کر رہے ہیں, آج اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں اس طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی, یہ بہت اہم آیت ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو انسان بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو, اس کے دل میں ایمان ہو, اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے 2 فوائد ہیں. پہلا فائدہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے اسی زندگی میں اسی دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. پہلا فائدہ کہ اللہ رب العالمین اطمینان والی زندگی, راحت والی زندگی, سکون والی زندگی اور برکت والی زندگی عطا کرے گا. کن لوگوں کو؟ ہر اس مرد کو, ہر اس عورت کو جو ایمان والی ہو, ایمان والا ہو اور نیک اعمال کرنے والا ہو. اب اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اب قیامت کے دن ہم انہیں ان کے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ دیں گے, بہترین بدلہ دیں گے. اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ جنت کی شکل میں ہوگا. وہ جنت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وہ جنت ایسی جگہ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, جس کے بارے میں, جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں, اور جو انسان کے تصور, وہم و گمان اور امیجینیشن کے باہر. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک لگژریس لائف, ایک پرتعیش زندگی کیسی ہو سکتی ہے. ایک انسان جو سب سے زیادہ مالدار ہو, سب سے زیادہ نعمتیں دنیا کی اس کے پاس ہو, آپ اندازہ لگائیں جنت اس سے کئی گنا زیادہ آگے, ہمارے تصور کے باہر کی چیز ہے. ایسی جگہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ, کہ قیامت آخرت میں, جنت میں ہماری یہ بندیاں جو چاہیں گی ہم انہیں عطا کریں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ,
اور بعض ہمارے پاس ایسی نعمتیں بھی ہوں گی جو ان کے امیجینیشن سے باہر ہے. بھائی انسان کسی چیز کی خواہش کرتا ہے تو خواہش تو اسی چیز کی کر سکتا ہے نا جو اس کے تصور میں داخل ہو، جس کا وہ تصور کر سکتا ہو، جس کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہو، جو اس کی امیجینیشن کے اندر ہو. اللہ نے فرمایا کہ جو تصور کریں گے، جو چاہیں گے ہم وہ بھی عطا کریں گے، اور ہمارے پاس تو اور بھی بہت سی نعمتیں رکھی ہیں جو ہم انہیں اپنے فضل سے دیں گے، جو ان کے وہم و گمان سے باہر ہوگا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. جنت میں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، تمہارا نفس جس کی خواہش کرے گا، اور ہر وہ چیز ہوگی جو انسانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے. تو یہ ایسی جگہ ہے، ایسی منزل ہے، ایسا گھر ہے یہ جنت کہ جس کے لیے قربانیاں تو دینی پڑیں گی. بغیر قربانیوں کے جنت حاصل نہیں ہو سکتی. اور یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے. اب انسان کو بعض ناپسندیدہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں، ایسی چیزوں کو کرنا پڑتا ہے جو ان کے نفس پر بار ہیں، بوجھ ہیں، لیکن چونکہ دین کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ فجر کی نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ انسان کا جی نہ چاہ رہا ہو، اتنی رغبت نہ ہو، پریشانی ہو رہی ہو. اب آپ سرد علاقوں میں رہتے ہیں، اب برف باری ہوتی ہے، اب برف باری ہو رہی ہے، سردی اپنے عروج پر ہے، اور ایسے موقع پہ فجر میں آپ کو ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے. تو بھئی یہ ایسی چیز ہے جسے نفس پسند نہیں کرتا. یہ ایسی چیز ہے جو نفس پر بار ہو، بوجھ ہو، لیکن آپ پھر بھی فجر میں اٹھتے ہیں، نمازوں کی تیاری کرتے ہیں، چاہے جتنی برف باری ہو رہی ہوتی ہے، ٹھنڈا پانی ہی کیوں نہ صحیح، اسی سے وضو کرتے ہیں اور پھر نماز ادا کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا اور اپنے نفس کی مخالفت کرنا. ان قربانیوں کو دے کر پھر جا کر انسان کو وہ جنت حاصل ہوگی جس کو کسی آنکھوں نے اب تک دیکھا نہیں. اس طرح اللہ نے اسے چھپا کر رکھا ہے اپنے مومنین کے لیے، اپنی مومنات کے لیے، مومن بندوں اور بندیوں کے لیے. لہذا اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر بندے اور ہر بندی کو جو ایمان والی ہو اور نیک اعمال کرنے والی ہو، اللہ اسے یہ جنت دے گا. اللہ کے نزدیک بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. ایسا نہیں ہے کہ مرد نماز پڑھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت نماز پڑھے تو اسے کم ثواب ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ مرد روزہ رکھے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا، عورت روزہ رکھے تو اسے کم ملے گا. نہیں، بندے ہونے کی حیثیت سے مرد اور عورت اللہ کے یہاں برابر ہے. اسی لیے بعض جگہوں پر اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ مردوں کا الگ سے ذکر کیا اور بندیوں کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا الگ سے ذکر کیا. جیسا کہ ابھی قاری صاحب نے تلاوت بھی کی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. یقیناً مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. بار بار الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ عورتیں یہ نہ سوچیں، یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ثواب میں کوئی کمی ہوگی، یا یہ کہ ہمیں جنت کا اعلیٰ مقام نہیں مل پائے گا. کتنی خواتین ایسی ہوں گی جو جنت میں کتنے بڑے جو ہے، کتنے عظیم الشان جو دنیا میں مرد سمجھے جاتے تھے ان سے آگے ہوں گی، ان کا مقام مرتبہ آگے ہوگا. آپ دیکھیں فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، انہوں نے کیا دعا کی؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے قریب میرے لیے جنت میں گھر بنا، اپنے قریب. اب آپ دیکھیں فرعون مرد تھا نا، لیکن ایمان سے معروم تھا، وہ جہنمی ہوا. لیکن ان کی بیوی اللہ والی تھی، ایمان والی تھی، نیک اعمال کرنے والی تھی. ان کو کیا مقام ملا؟ اللہ کے قریب جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ. یہ مقام حاصل ہوا. تو بحیثیت بندہ ہونے کے، بحیثیت عبد ہونے کے، بحیثیت مخلوق ہونے کے، بحیثیت سرونٹ آف اللہ ہونے کے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق حقوق اور ذمہ داری میں. فرق حقوق اور ذمہ داری میں. آج مغربی دنیا نے ذمہ داریوں میں بھی اس فرق کو ختم کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ عورتوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے. انشاءاللہ میں اس پہ آگے بات کروں گا. تو بات جو یہ چل رہی تھی کہ دین کی طرف رجوع کرنا. اب ہم دین کی طرف رجوع کیسے کریں؟ اس کے لیے ہر انسان اس بات کا پابند ہے
کہ وہ اپنی اصلاح کرے. کیا کرے؟ اپنی اصلاح کرے. اب اصلاح کسے کہتے ہیں؟ اصلاح کہتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ میں کیا غلط کام کر رہی ہوں، کن غلط کاموں کو انجام دے رہی ہوں. کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ کیا میرا عمل صحیح ہے؟ کیا میری فکر صحیح ہے؟ میرے دل میں کون سی وہ روحانی بیماریاں ہیں؟ کیا میں حسد میں مبتلا ہوں؟ کیا میں بغض و عداوت میں مبتلا ہوں؟ کیا میں دوسروں کی غیبت کرتی ہوں؟ کیا میں بہتان لگاتی ہوں؟ کیا میرے اندر مال کی لالچ اور ہوس ہے؟ کیا میرے اندر عزت و شہرت کی ہوس ہے؟ کیا میرے اندر رشتہ داروں سے اور دوسروں سے جلن کرنا اور حسد کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہم اپنے آپ کو ڈائگنوز کریں. دیکھیں بھائی، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کیا کرتا ہے؟ جاتے ہی پہلے دوائی تو نہیں دیتا، پہلے پوچھتا ہے بتاؤ کیسا فیل کر رہی ہو، کیا مسئلہ ہے، کیا تکلیف ہے. پہلے وہ آپ کا جائزہ لیتا ہے کہ بھئی بیماری کہاں ہے. تو ہمیں اپنی اصلاح کے لیے سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا ہے کہ بیماری ہے کہاں بیماری ہے. کہیں عمل میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں نماز میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، کہیں اخلاق تو نہیں بگڑے ہوئے، کہیں میں جھوٹ تو نہیں بولتی ہوں، کہیں میرے اندر تکبر تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر بخل تو نہیں ہے. جائزہ لیجیے اپنا جائزہ، کن گناہوں میں مبتلا ہوں. یہ ہوا جائزہ. اب اس کے بعد ان برائیوں سے اپنے آپ کو آہستہ 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 دور کرنا. یہ ہے اس کا علاج. نیکیوں کو انجام دینا اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا. لہذا اصلاح یعنی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا، اپنے آپ کو پیور کرنا، اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، اپنے دل کو پاک و صاف کرنا، اپنے عمل کو پاک و صاف کرنا، یہ ہمارا کام ہے. اور یاد رکھیں یہ کوئی خود بخود کوئی چیز نہیں ہوتی جب تک انسان اپنے من سے اور اپنی چاہت سے اس چیز میں تبدیلی کرنا نہ چاہے. اللہ رب العالمین قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ رب العالمین کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ کوئی قوم خود ہی اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش نہ کرے. تو اپنے اندر تبدیلی لانے کی پہل ہمارے طرف سے ہوگی. اگر ہم صرف دعائیں کرتے رہے اور دعا کرواتے رہے، حضرت دعا کر دیجیے گا ہمارے لیے، دعا فرما دیجیے، لوگ کل سے درخواست کر رہے ہیں، الحمدللہ کرنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں کا اہتمام. لیکن ہمارے یہاں دعا ہی کو صرف دین سمجھ لیا گیا. اپنی زندگی میں عملی طور پہ کوئی تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہے. بس کوئی بزرگ عالم آ جائے بس دعا کر دیجیے گا. یاد رکھیں اسلام پریکٹیکل دین ہے، عملی دین. یہ عمل کا مطالبہ کرتا ہے. دعائیں بھی اسی وقت مؤثر ہوں گی جب آپ خود عملی طور پہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے. اگر کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہتے رہے اللہ جو ہے دے دے گا، اللہ رزق دے دے گا، تو یہ اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ قادر تو پھر بھی ہے لیکن اللہ کی سنت کے خلاف. صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی، کیا ضرورت تھی بھائی؟